سورت النساء مدنی سورت ہے، 176 آیات ہیں، 3035 الفاظ ہیں، 16030 حروف ہیں، 34 رکوع ہیں۔ سورت النساء کو سورت النساء الکبریٰ کہا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں سورت الطلاق کو سورت النساء الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ بڑی نساء ہے اور وہ چھوٹی نساء، یعنی پہچان کے اعتبار سے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے عدل کا اظہار ملتا ہے کہ کس طرح انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ سورت النساء اس وقت نازل ہوئی جب کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یعنی آپ کی رخصتی ہو چکی تھی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی رخصتی کب ہوئی تھی؟ شوال 1 ہجری میں، اور یہ پوری سورت مدنی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مدنی اور مکی صورتوں سے مراد کیا ہے؟ بنیادی طور پر ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، چاہے مکہ کے اندر نازل ہوئیں یا مکہ کے باہر، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، خواہ وہ مدینہ کے اندر نازل ہوئیں یا مدینہ سے باہر کسی بھی مقام پر۔ جیسے غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے کچھ آیات نازل ہوئی تھی تو اب وہ مدینہ کے اندر نہیں نازل ہوئیں، تو وہ کیا کہلائیں گی؟ مدنی۔ اس مضمون کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے یہ کتاب قرآن حکیم اور اس کے مباحث، صفحہ نمبر 145۔ مکی اور مدنی کی تقسیم اگرچہ بظاہر مقامات نزول کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے، لیکن در حقیقت وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ زمانہ نزول کے اعتبار سے، ہم مقامات نزول کے اعتبار سے نہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو مدینہ میں ہوئی وہ مدنی ہیں، بلکہ کیا کہیں گے؟ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد یعنی زمانے کے اعتبار سے نزول کا تعین ہوگا۔ لہٰذا وہ آیات جو سفر معراج یا سفر ہجرت میں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، جبکہ مدنی سے مراد وہ حصہ ہے جو ہجرت نبوی کے بعد مدینہ میں یا مدینہ سے باہر نازل ہوا۔ اس اعتبار سے وہ آیات جو حدیبیہ یا حجۃ الوداع یا فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئیں سب مدنی شمار ہوتی ہیں۔ یعنی فتح مکہ کہاں ہوئی تھی؟ تب آپ اس کو مکی صورت نہیں کہیں گے، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ بعض صورتیں ایسی ہیں جو کہ پوری کی پوری مکی یا مدنی ہیں، جس طرح سورت النساء، ٹھیک ہے؟ مثلا سورت المدثر پوری مکی ہے، جبکہ آل عمران پوری مدنی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پوری سورت مکی ہے اور اس میں چند آیات مدنی ہیں، مثلا سورت اعراف مکی ہے لیکن چند آیات مدنی ہیں۔ بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، پوری سورت مدنی اور چند آیات مکی، مثلا سورت حج مدنی ہے اور اس میں 4 آیات مکی ہیں۔ اس صورت میں سورت کے مکی یا مدنی ہونے کا فیصلہ یا تو آیات کی اکثریت کے اعتبار سے ہوتا ہے یا پھر ابتدائی حصے کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیے، کچھ صورتیں پوری مکی اور کچھ پوری مدنی، کچھ میں زیادہ مکی اور کچھ مدنی۔ تو ایسی صورت میں پھر جس میں مکی اور مدنی دونوں آیات پائی جاتی ہیں تو فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ ایک یہ کہ زیادہ حصہ کہاں نازل ہوا، دوسرا یہ کہ ابتدائی حصہ کہاں نازل ہوا، شروع کہاں پر ہوا تھا۔ علماء نے مقام اور وقت کے لحاظ سے بھی مکی و مدنی تقسیم کے علاوہ کچھ اور قسمیں بتائی ہیں۔ مثلا حضری آیات جو وطن میں نازل ہوئیں اور سفری آیات جو دوران سفر نازل ہوئیں، یعنی مکی مدنی کے علاوہ اور کیا تقسیم بتائی جاتی ہے؟ حضری اور سفری۔ سفر کا لفظ تو عام ہے، حضر کیا ہے؟ حاضر ہونا، یعنی گھر میں ہونا۔ اسی طرح رات یا دن، سردی گرمی یا بستر مبارک پر یا نیند کی حالت میں یا آسمان پر معراج کے دوران جو آیات نازل ہوئیں ان کو بھی اوقات یا حالات کے اعتبار سے منقسم کر دیا۔ یہ پھر تقسیم در تقسیم ہے، لیکن جو بڑی تقسیم ہے اور میجر تقسیم ہے اور جو ہر وقت کوٹ کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ مکی اور مدنی۔ حکمت، مکی اور مدنی تقسیم شریعت کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ یہ اس فرق کو نمایاں کرتی ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کی سماجی کمزوری کے دوران کیا کچھ نازل کرنا مناسب تھا اور مدینہ میں حکومت، طاقت اور قیادت کے ہوتے ہوئے کیا نازل کرنا زیادہ مناسب تھا۔ اور اس تقسیم سے آج تک ہمیں
فائدہ ہے کہ مسلمان یا تو ایسے حالات میں ہوتے ہیں جو مکی حالات سے قریب تر ہیں، یا پھر ایسے حالات میں ہو سکتے ہیں جو مدنی حالات سے قریب تر ہیں۔ تو اگر مکی حالات سے قریب تر سچویشن ہے تو اس میں پھر زیادہ تر کیا چیزیں اپلائی ہوں گی؟ تعلیم و تربیت کے لیے، اگرچہ پورا قرآن ہمارے لیے، لیکن پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کون سی چیز کس کانٹیکس میں نازل ہوئی اور کس ترتیب کے اعتبار سے، اور آج ہمیں اس کو کس طرح اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ مکی اور مدنی کی پہچان کا طریقہ۔ کسی آیت یا سورت کے مکی یا مدنی ہونے کی پہچان دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 سماعی اور نمبر 2 قیاسی۔ سماعی کیا ہوتا ہے؟ جو سن کے پتہ چلے، جو سنی ہوئی ہو، جیسے کسی صحابی نے کوئی چیز روایت کی، اس کے سامنے ہوئی یا اسے بتایا گیا یا اسے پتہ چلا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یا کسی اور صحابی سے سنی، تو یہ چیز کیا ہوگی؟ سماعی۔ اور قیاسی کیا ہوگی؟ قیاس کیا جائے گا، اندازہ کیا جائے گا۔ سماعی، اس آیت یا سورت کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں صحیح روایت سے پتہ چلنا سماعی طریقہ کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ زیادہ قابل اعتماد ہے کیونکہ صحابہ کرام ہر آیت کا مقام نزول اور زمانہ نزول جانتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، قرآن پاک کی جو بھی آیت نازل ہوئی میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی۔ قیاسی سے مراد عقل سے کام لیتے ہوئے کسی آیت کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں بتایا جائے۔ اگرچہ سماعی طریقہ زیادہ قابل ترجیح ہے، یعنی سماعی طریقہ پہچان جو ہے وہ زیادہ قابل ترجیح ہے، لیکن قیاس کو بھی مطلقاً رد نہیں کیا جا سکتا۔ مکی اور مدنی کے تعین میں صورتوں کی علامات کو دیکھتے ہوئے عقل سے بھی کام لیا جاتا ہے، یعنی پہلی تقسیم کے بعد پھر اس پہ غور و فکر بھی کیا جاتا ہے۔ مکی صورتوں کی علامات، اب یہ اہم ہیں، اب آئندہ جب آپ پڑھیں گے تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں گے کہ مکی صورتوں کی کیا خاص علامتیں یا نشانیاں ہیں۔ مثلا نمبر 1، جس میں لفظ کلا پایا جائے۔ کلا وہ شدت کا انداز ہے، یہ عموماً کہاں ملے گا؟ مکی صورتوں میں۔ نمبر 2، جن میں سجدہ تلاوت ہو۔ نمبر 3، شروع میں حروف مقطعات ہوں سوائے سورت بقرہ اور آل عمران کے۔ نمبر 4، انبیاء یا امم سابقہ کے حالات اور واقعات ہوں سوائے سورہ بقرہ اور آل عمران کے۔ نمبر 5، عربوں کے اسلوب کے مطابق قسمیں کھائی گئی ہوں۔ نمبر 6، ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الناس کہا گیا ہو سوائے سورت النساء کے۔ مدنی صورتوں کی علامتیں، جس میں معاشرتی احکام مثلا حدود اور میراث وغیرہ ہوں، یعنی احکام کی یا لیگل آیات جو ہیں وہ ہوں۔ نمبر 2، ہر آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہو۔ نمبر 3، اہل کتاب کو خطاب ہو، کیونکہ اہل کتاب مکہ میں نہیں تھے، کہاں تھے؟ مدینہ میں۔ نمبر 4، منافقین کا ذکر ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ نے ابھی تک 2 صورتیں مدنی پوری کی پوری پڑھ لیں، اب تیسری شروع کریں گے۔ تو اس میں جو علامتیں بتائی گئی ہیں، نمبر 1 منافقین کا ذکر، اہل کتاب کو خطاب، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب، اور پھر حدود، میراث اور قوانین وغیرہ جو اسلام کے ہیں ان کا ذکر۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ مکی صورتیں، ان میں آیات اور صورتیں مختصر ہیں، آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی مکی صورتوں میں، اور صورتیں بھی چھوٹی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ان کا اسلوب بیان زیادہ خوبصورت ہے، یعنی کلام کا جو انداز ہے وہ بہت زوردار ہے۔ نمبر 3، ان میں مقابلہ بت پرستوں سے، یعنی شرک کی توبیخ کی گئی ہے۔ عموماً ان میں عقیدہ توحید کے اوپر زیادہ بات ہے، ان میں عقائد پہ زیادہ توجہ دی گئی، مسلمانوں کو صبر اور نرمی کا حکم ہے۔ جبکہ مدنی صورتیں بھی طویل ہیں، جیسے سورۃ البقرہ قرآن پاک کی طویل ترین صورت، آل عمران میں 200 آیات ہیں، النساء میں 176 آیات ہیں، لیکن ویسے آپ دیکھیں 4 پارے میں شروع ہوتی ہے، 5واں پورا لیتی ہے، اور پھر 6 کا بھی کچھ حصہ، یہ بھی طویل صورتوں میں سے ہے۔ ان کا انداز سادہ ہے، ان میں اہل کتاب اور منافقین سے بات ہوئی ہے، عبادات اور معاملات پر بھی بات کی گئی ہے، جہاد اور اس سے متعلق احکام اور مسائل بھی بتائے گئے ہیں۔ مکی اور مدنی جاننے کا فائدہ کیا ہے؟
مکی و مدنی کے علم کا ایک مفسر کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کی بدولت قرآن فہمی میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ پتہ چل جائے کہ کوئی آیت اتری کہاں ہے تو اس کو پھر اس کے ماحول اور کانٹیکس میں رکھ کے سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اس علم کی بدولت ناسخ و منسوخ کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سا حکم پہلے آیا تھا اور کون سا بعد میں آیا تھا۔ ان مراحل کی معرفت ہو جاتی ہے جس سے شریعت اسلامی گزری، ان اسلام کی تاریخ سامنے آتی ہے اور کس طرح آہستہ آہستہ مکمل ہوئی، اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد کس طرح رکھی گئی، ابتدا میں کیا کام کیا گیا، پھر اس کے بعد کیا، پھر اس کے بعد کیا۔ آیات کے فہم میں غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے، تفسیر میں آسانی ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اس کو آپ دوبارہ خود بھی غور سے اچھی طرح پڑھیے۔ جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھ ہی رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے تاکہ آپ بہتر طور پر مفہوم سمجھ سکیں۔